اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ اس صورت میں عرب کے مشہور حکیم لقمان کی نصیحتیں ہیں، تو ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت لقمان کی اصل میں اختلاف ہے۔ کوئی نبی کہتا تھا، لیکن قرآن پاک نے ان کو ایک نیک بندے جو ہے وہ بتایا ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم، عقل و فہم سے نوازا تھا، بصیرت عطا کی تھی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا یہ فہم و شعور کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، راست بازی، ایمانت کے اختیار کرنے سے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی اختیار کرنے سے جو ہے مجھے یہ فہم اور شعور ملا ہے۔ دل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی جو ہم پڑھیں گے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، باعث ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عرب کے مشہور حکیم لقمان کی نصیحتیں ہیں۔ اس صورت میں کچھ اقوال بھی ہیں تاکہ اہل عرب کو ظاہر کیا جائے کہ تمہارے لوگوں میں وہی بات کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ دین اسلام دین فطرت ہے، یہ دین وہ سکھاتا ہے جو انسان کے اندر ہے، انسان کی کامیابی کی جو ہے یہ دین ضمانت ہے۔ حروف مقطعات انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ لوگ سننے پر مجبور ہوں۔ ہدایت اور رحمت نیکوکار محسنین کے لیے ہے، معنی محسنین کا احسان کرنے والا، کسی کام کو اچھا کرنے والا، اعلیٰ درجے کا کام کرنے والا، ان کاموں سے بچنے جو فطرت بھی ناپسندیدہ کرتی ہے، جس کا عمل ایسا ہونا چاہیے ہوتا ہے، وہ محسن کہلاتا ہے، بہت عمدہ خوبصورت کام کرنے والا۔ ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، جس نے اپنے اندر کو استعمال کیا، جس نے بصیرت سے کام لیا اور رائٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ کام کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ کتاب رحمت ہے۔ ایسا محسن اللہ کی عبادت بھی عمدہ کرتا ہے، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا معنی ہے نا، کہ احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ آپ عبادت ایسے کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ذہن میں آئے تو امیجن نہ کر سکو تو کیا یہ یقین رکھو عبادت کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو محسنین جو ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کام کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کا کام کرتے ہیں، اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں بھی وہ محسنین ہوتے ہیں، احسان کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق میں بھی جو ہے وہ عمدہ رویہ رکھتے ہیں، اور نیکی کے ہر موقع کے لیے جو ہے وہ تلاش میں رہتے ہیں۔ محسنین میں اور کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ الذین، وہ جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم، اور وہ بالآخرۃ، ساتھ آخرت کے، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے دو ہیں، ایک جو صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے والے کیا کہا؟ جو اس کتاب کی آیات پر جو ہے وہ عمل کرے گا، اس کے لیے یہ کتاب جو ایمان کی طور پر اس کو سنے گا، پڑھے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کو اس کے عمل میں بھی لانے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اس کے لیے یہ کتاب رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنے گی، جو اللہ کی کتاب کو اسی لیے پڑھے گا، سنے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ اپنی نماز کو ٹھیک کریں گے، وہ اللہ کے راہ پر خرچ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور آخرت پر یقین رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔
ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے بنا دے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں، من من یشتری جو خریدتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو خرید لاتے ہیں، لہو الحدیثی لہو الحدیث لیضل تاکہ بھٹکا دے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، بغیر علم بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا اور بنا لے ان کو مذاق، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ لہو الحدیث ہر وہ بات، ہر وہ کام ایسا، یعنی کہ لہو کہتے ہیں کھیل کو، حدیث کہتے ہیں کلام کو۔ لہو میں نے سنجیدگی کو چھوڑ کر ایسے غیر مفید کام میں لگ جانا جس سے مفید کام چھوٹ جائیں۔ ہر وہ کام، آج کل کیا ہے، آج کل لوگ نا طرح طرح کے طریقے سیکھ رہے ہیں کہ پیسے کیسے بنائے جائیں۔ ہر وہ کام جو ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، جو ہمیں اللہ کے راستے سے دور کر رہا ہے، وہ لہو الحدیث ہے۔ رزق ہمیں اتنا ہی ملنا ہے جتنا ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، ہم جو مرضی کر لیں ہمیں اتنا ہی ملے گا۔ ہر وہ کام، ہر وہ جو نہ رسالہ، ہر وہ ڈرامے، ناول، ہر وہ لٹریچر، ہر وہ رسالے بے حیائی کے جو ہے وہ پرچار، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی، آج کل کے جو ہے وہ نیٹ پہ انسان جب بیٹھتا ہے تو ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور کرتی ہے وہ لہو الحدیث ہے۔ عہد رسالت میں بعض لوگ جو تھے نا وہ گانے بجانے والی لونڈیوں کو نہ خرید کر لے کر آتے تھے، اس مقصد کے لیے کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن اور اسلام سے لوگ دور رہیں۔ اور اس اعتبار سے تمام سنگر بھی آ جاتے ہیں جو ہم جن کو سن کر اللہ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں تب ہمیں اللہ کی یاد آ رہی ہوتی ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ یہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، نہیں کرتے نا، یہ لہو الحدیث چیزیں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات لوگوں کو چھو رہی تھی نا، لوگوں کے دلوں کو چھو رہی تھی، لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے لگی تھی، تو اسی موقع پر کچھ لوگوں نے ایسی مہم چلائی کہ ان لوگوں کو بھٹکائے جو اللہ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس نے قصہ گوئی شروع کی۔ کس نے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات بتانا شروع کری تو لوگ آنے لگے آپ کی طرف، تو نضر بن حارث جو تھا اس نے کیا کیا، اس نے یہ قصہ گوئی شروع کی، اس نے لوگوں کو قصے سنانے شروع کر دیے تاکہ لوگ قرآن سے ہٹ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تو یہ کفار کے دل، سب کے دل پر اثر کرتا تھا۔ قرآن جو سنتا ہے تو وہ اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، کیونکہ قرآن میں انسان کی بات ہے اور انسان کی کامیابی کی بات ہے۔ اسلام میں جائز حدود میں رہ کر تفریح منع نہیں ہے، انسان انجوائے کرے اپنی زندگی کو، لطف اندوز جو ہے وہ اٹھائے دنیا کی زندگی کو، لیکن اس میں پڑھ کر جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو تمام چیزیں پھر ہمارے لیے لہو الحدیث ہیں۔ اور کیوں ایسے کام کیے جاتے ہیں، کیوں یہ مہم آج بھی چلائی گئی ہے، آج بچوں کو کیسے کس طرف لگا دیا، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ہم بچے ہیں، ہم نوجوان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں۔ آرمی پبلک اسکول کے بچوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم نے مر جانا ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ نا ہم کچھ کر لیں، آخرت کو سنوار لیں۔ تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ان چیزوں میں پڑھ کے کچھ بچے گیمز کھیلتے ہیں، گیمز میں پڑھ کے انتہا کی کھیلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایک وقت کے لیے، لمیٹڈ وقت کے لیے کھیلی، ایک ہے 24 گھنٹے لہو الحدیث میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں لہو الحدیث ہیں۔ اللہ کے راستے میں اللہ کی اطاعت نے ہمیں بچانا ہے، یہ باقی لہو الحدیث نے ہمیں بچانا نہیں ہے۔ اور مذاق بنا لیں ان کو مذاق، کن کو مذاق؟ اللہ کی باتوں کو نعوذ باللہ مذاق بنائیں، جو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں ان کا مذاق بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَى جب پڑھی جاتی ہیں علیہا اس پر آیاتنا ہماری آیات، واللہ رخ پھیر لیتا ہے،
مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کألم گویا کہ نہیں، یسمع اس نے سنا ان کو، کأن گویا کہ فی اذنہ اس کے دونوں کانوں میں وقرن بوجھ ہے، فبشرہ تو خوشخبری دے دو، بعذاب علیم عذاب کی دردناک کی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں سختی سے کہہ رہے ہیں خوشخبری دے دو ان کو یہ چیزیں خوش کرتی ہیں نا، لہو الحدیث، جب قرآن پاک سنایا جاتا ہے تو رخ پھیر لیتے ہیں کہ سنا ہی نہ جائے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہمیں تو سب کچھ آتا ہے۔ اگر ہمیں سب کچھ آتا ہے تو صحابہ کرام تو جب تک جو ہے وہ ان کی زندگی تھی وہ تو ساری زندگی قرآن پاک پڑھتے رہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہمیں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے دوبارہ پڑھنا نہیں، ہمیں سب کچھ آ گیا۔ صحابہ کرام تو ساری زندگی کہتے رہے، آخری دم تک بھی کہتے رہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو رخ پھیر لیتے ہیں جب قرآن پاک سنایا جاتا ہے، تکبر سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ بوجھ ہے کن چیزوں کا؟ شیطان نے غفلت کا بوجھ ان کے کانوں میں ڈال دیا کہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشخبری دے دو پھر ان کو عذاب کی دردناک کی۔ ان اللہ زینہ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم ان کے لیے جنات النعیم باغات ہیں نعمتوں والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے خوشخبری دے رہے ہیں، صحیح والی خوشخبری، کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعمال بدل لیے، جنہوں نے اپنے آپ کو بدلا، اچھے عمل کیے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ پھر باغات بھی دے گا نعمتوں والے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اور پھر وہ کیا ہوگا؟ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے جنت میں وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وعد اللہ حقا وعدہ ہے اللہ کا سچا، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی کہ وہ اپنے احکامات کو نافذ کرنے میں زبردست ہے، اور حکیم اور اس کے ہر احکامات میں حکمت ہوتی ہے۔ خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمان کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو ان کو، وَأَلْقَى اور اس نے ڈال دیے فی الارض زمین میں، رواسی پہاڑ، ان تمیدا ڈھلک جائے گی بیکم ان کو، وبسطہ پھر پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانداروں کے لیے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا پھر اگائے ہم نے، فیہا اس میں، من کل زوج کریم ہر قسم کے عمدہ جوڑے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو آسمان کی طرف، جب سے دنیا بنی ہے ویسے ہی ہے، ذرا بھی ڈگمگایا نہیں، ذرا بھی کہیں سے اوپر نیچے نہیں ہے، جہاں بھی جاؤ ایک طرح سا نظر آتا ہے، کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ دیکھو تو صحیح پہاڑ، دیکھو تو صحیح ہر قسم کے مختلف قسم کے جاندار اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، آسمان سے پانی برساتا ہے، ہر قسم کے اس نے عمدہ جوڑے بنا دیے ہیں، دیکھو تو صحیح، غور تو کرو کائنات پر۔ ہاذا یہ ہے خلق اللہ تخلیق اللہ کی، فارونی تو دکھائی ہم نے، ماذا کیا کچھ، خلق الذین پیدا کیا ان لوگوں نے، من دونہ ہی جو اس کے سوا ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اس میں سے کچھ پیدا کیا ہے؟ بل الظالمون بلکہ ظالم لوگ، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتَینا دی ہم نے، لقمان الحکمت لقمان علیہ السلام کو حکمت، انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کے لیے، وَمَن یشکر جو شکر ادا کرے گا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یشکر لنفسہ شکر ادا کرے گا اپنے ہی نفس کے لیے، ومن اور جس نے کفر نہ شکری کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ غنی حمید بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو جو فہم اور شعور عطا کیا وہ کس لیے عطا کیا؟ وہ راست باز تھے، ایمانت دار تھے، اور بے فائدہ باتوں سے نا وہ بچتے تھے، جن میں فائدہ نہیں ہوتا تھا نا دین اور دنیا کا، وہ بچتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے۔ ان کی حکمت کا اور عقل کا ایک واقعہ ہے کہ وہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا بکری ذبح کرو اور بکری کے 2 بہترین چیزیں جو ہے وہ لے کر آؤ۔ تو لقمان جو ہے وہ آپ جو ہے کیا لے کر گئے؟ دل اور زبان لے کر گئے اپنے آقا کے پاس۔ دوسری مرتبہ آقا نے کہا بدترین چیزیں جو ہے بکری کی لے کر آؤ، وہ پھر زبان اور دل جو ہے وہ لے کر گئے۔ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ دونوں صحیح ہو جائیں، تو آقا نے کہا کہ تم دونوں دفعہ یہی چیز لے کے آئے بدترین اور بہترین،
تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں صحیح ہو جائے نا، دل اور زبان، تو سب صحیح ہے، اور اگر یہی بگڑ جائیں تو سب چیزیں جو ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ دل اور زبان ہمارے صحیح جو ہے وہ کر دے۔ اور پھر آتا ہے شکر کا، کہ شکر جو ہے ہمیں انسانوں کا شکر بھی جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ حکمت میں سب سے پہلی بات شکر ادا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرو۔ اور اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے بھلا کرتے ہیں، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعریف کرنے والے بھی فرشتے بے حساب ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، خود سے تعریف والا ہے، وہ اس کو کسی کی تعریف نہیں چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا لقمان لِابْنِهِ، لقمان علیہ السلام کو، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ نصیحت کر رہا تھا اس کو۔ اب دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیا کی ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک، نہ تو شریک ٹھہرا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک البتہ ظلم ہے بڑا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، شرک نہیں معاف کریں گے، باقی جو چاہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور تاکید کی ہم نے انسانوں کو بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ، حملتہ، اٹھایا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، وہنن، کمزوری کے ساتھ، علی وہنن، اور اوپر کمزوری کے، وفصالہ، اور دودھ چھڑانا ان کا، فی عامین، 2 سال میں ہوا، انشکر، شکر ادا کرو، لی، میرے لیے، ولی والدیک، اور اپنے والدین کے لیے، الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ شکر گزاری کب آتی ہے؟ جب انسان احسان مانے۔ احسان ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل کی طرف لوٹایا ہے۔ والدین کی ناراضگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اگر ماں کوئی حقوق پورے نہیں کرتی نا، تو جو ماں نے ایک بچے کو پیدا کرنے کا حق ادا کیا نا، اس کا یہ احسان کافی ہے، اگر وہ بچوں کا کوئی حقوق بھی ادا نہ کرے۔ ماں اس احسان کے بعد، پیدائش کے بعد، اگر کتنے ظلم بھی کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو زبان سے۔ ماں باپ کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوگا۔ ماں باپ کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوگا۔ اگر وہ شرک کرنے کو کہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں، تو آپ ان کا حکم نہ مانیں، گناہ کی بات مت مانیں۔ جو بندے کا شکر نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اگر انسان کسی کا احسان نہ مانے اور اس پر ظلم کرے تو پھر تو وہ اس پر ظلم ہے، کیونکہ اس کے دل کی دعا نہیں لے سکے گا نا۔ ایک بندے کو پتا ہے کہ فلاں انسان نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اور وہ ناشکری کر کے، اس کا ناشکر ادا کر کے تو اس پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی دل کی دعا نہیں لی۔ اگر ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں نا، تو اس کے دل سے، ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اس نے ہمارے لیے کتنا جو ہے وہ اچھا کیا ہے۔ پیروی جو ہے اچھے طریقے کی کرنی ہے، ماں باپ کا شکر گزاری جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرکہ تھیں، وہ مدینہ آئیں، کچھ مدد چاہی انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو چاہتی ہیں ان کو دو، مگر شرک کی بات نہیں ماننی ہے۔ دین کے علاوہ ہر معاملے میں کمپرومائز ہے۔ والدین اگر گناہ کرنے کو کہیں تو احسن طریقے سے انکار کر دیں۔ نیکی کا موقع کھو کر انسان خسارے میں جو ہے وہ رہتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے ماں کی نافرمانی کو. ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ماں کی نافرمانی کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے. دنیا میں وہ بھگت کر پھر جو اسے آخرت میں ملنی ہے وہ تو ملے گی، فوراً سے اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دے دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 3 بچوں کے جو بچے تھے جنہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا، ان کے وہ جھولے میں تھے عیسیٰ ابن مریم، جریج اور بنی اسرائیل کا جو ہے وہ، اور بنی اسرائیل کی عورت کا جو ہے وہ بچہ. وہ کیا قصہ تھا؟ وہ یہ تھا جریج جو ہے نا ان کی والدہ یہ بڑے ہی نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی کہہ سکتے ہیں آپ، بہت عبادت گزار تھے. ان کی والدہ ان سے ملنے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ دل میں کہتے ہیں والدہ نے آ کے نا ماں نے آواز دی. جریج کہتے کہ میں ایک طرف میں نے کہا میں نماز میں تھا، ایک طرف فرض ہے دوسری طرف ماں، تو آپ نماز پڑھتے رہے نا. 2 بار ایسا ہی ہوا تو آپ نماز پڑھتے رہے، ماں کو جواب نہیں دیا. آپ کی ماں نے یعنی کہ جریج کی ماں نے آپ کو بد دعا دی کہ جریج تب تک تو نہ مرے جب تک تو ایک بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو ایک بدکار عورت پھر چرواہے کی یعنی کہ تھوڑے عرصے بعد چرواہے کی بچے کی حاملہ ہوتی ہے، تو وہ منسوب جریج کی طرف کر دیتی ہے. لوگ تانے دیتے ہیں کہ بڑا نیک بنتا ہے اور پھر یہ کام کرتا ہے. جریج نماز اور صبر سے کام لیتے ہیں. عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ بولو کس کی اولاد ہے؟ تو وہ بچہ بولتا ہے چرواہے کا. تیسرا بچہ یہی بنی اسرائیل کی جو ہے وہ عورت کا تھا. عام حالات میں والدین پر کسی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. شادی کے بعد شوہر جو ہے وہ ترجیح کا باعث جو ہے وہ بن جاتا ہے. شادی کے بعد پھر ماں باپ کی نہیں، شوہر کی جو ہے وہ سننی چاہیے. پہلے پیورٹی شوہر کی ہوگی. نفل عبادت چھوڑ کر ماں باپ بلائیں تو جائیں، یعنی کہ ہم نفل پڑھ رہے ہیں تو ماں نے آواز دی یا ابو نے آواز دی تو کیا کریں؟ ہم نماز توڑ کے بھی کہہ سکتے ہیں ہاں جی کوئی کام. اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو مت جائیں. کسی کی بھی بد دعا سے بچنا چاہیے، خاص طور پر ماں باپ کی. اور یہ کب ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس کی قربانی دیں. نفس کی قربانی دے کر جو ہے ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کرنی پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تھا تیری ماں کا، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا. جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اگر ماں باپ زندہ نہیں تو کیا کریں؟ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور ماں باپ کے دوستوں ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں. اس طرح کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خالہ زاد ہے زندہ ہے، تیری خالہ زندہ ہے، ان سے نیک سلوک کرو. حقیقی والدین باپ کے ساتھ یعنی کہ دادا نانا کے ساتھ جو ہے نانی خالہ بھی، ان کے دوست پیارے عزیز بھی سب آ جاتے ہیں حقیقی والدین میں. باپ کے ساتھ دادا نانا اور نانی خالہ دوست پیارے عزیز. روحانی والدین جنہوں نے تعلیم دی ہو، رضائی والدین جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو. استاد میں بھی جو ہے ویسی خدمت کرنی چاہیے. استاد میں عمر کا فرق نہیں ہوتا ہے، یعنی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، استاد استاد ہی ہوتا ہے. جنت کا راستہ نا کانٹوں سے بھرا ہے. علم اور عمل میں بہت گیپ ہے، سب جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے ہیں. تو یہ کانٹے وہی ہیں کہ علم تو حاصل کر لیا لیکن عمل نہیں کر لے. ان راستوں کے کانٹوں کو ہم نے اپنے عمل سے چننا ہے. جنت کے راستوں کو ہم نے اپنے عمل سے چن کر صاف کرنا ہے. تو اللہ ہمیں ہدایت دے، اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو جو ہے راضی کریں اور اپنے والدین کو بھی جو ہے وہ راضی کر لیں. عملی خدمت میں بہت زیادہ ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا، خدمت کرنا، لیکن ہمارا رویہ اور زبان ساتھ نہیں دیتی، یعنی ظاہر نہیں ہوتا.
تو اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے، یعنی کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں تو زبان سے بھی شکریہ ادا کریں، اپنے رویوں سے بھی جو ہے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اچھا سلوک رکھیں۔ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک جو ماں پیدا کرتے ہوئے اپنے بچے کو جو ہے اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے نا درد سے، وہ بھی نہیں حق ادا ہو سکتا، تمام زندگی خدمت کر کر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر جو ہے رحم فرمائے۔ تو کیا ماں باپ کے لیے دعا کیا کرنی چاہیے زندگی میں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ، اللہ ان تشرکا کہ تم شرک کرو، بی ما لیسا میرے ساتھ جو نہیں لگا تیرے لیے بھی علم اس کا کوئی علم، فلا تو نہ تطیعہما اطاعت کرو دونوں کی، وصاحبہما زندگی بسر کرو ان کے ساتھ، پھر دنیا معروف اور دنیا میں بھلے طریقے سے، واتبع اور پیروی کرو سبیلا اس راستے کی، من اناب جو رجوع کرے میری طرف، الیہ میری طرف، ثم پھر الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، وَأُنَبِّئُكُمْ پھر میں بتاؤں گا تم کو، بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے، تعملون تم عمل کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر وہ شرک کی بات کریں، گناہ کی بات کریں، تب نہیں ماننی ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا ہے۔ اگر وہ مشرک بھی ہیں تو سلوک ان سے بہترین کرنا ہے، اور یاد رکھنا لوٹنا میری طرف ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ کون کیسے رویے جو ہے اپنے والدین کے ساتھ رکھتا تھا۔ یا بنیا میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تکو اگر ہو کوئی عمل، یعنی کہ مثقال ایک، حبت دانے کے برابر، من خردل رائی میں سے، فتکون پھر وہ ہو، فی صخرت کسی چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض اور زمین میں، یاتی لے آئے گا بھی اللہ اس کو اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لطیف خبیر باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے، اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرو گے نا، کسی چٹان میں چھپ کر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی جو ہے وہ باہر لے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان چاہے اگر تم میں سے کوئی شخص، انسان چاہے اگر تم میں سے، کہہ رہے ہیں کہ انسان اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ پتھر میں عمل کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں پر ظاہر کر دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپ کر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ ہم نیک کام کریں، چاہے ہم برائی کریں، چاہے ہم دیکھنے میں کچھ برائی کریں، کچھ حرام چیزیں دیکھیں، کچھ سنیں، کچھ ہم چھپ کے کریں، ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں سب کے سامنے لانے پر قادر ہوں، مجھ سے چھپ کر کوئی گناہ نہیں انسان کر سکتا۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر بھی، یعنی کہ سب کے سامنے بھی اپنا اطاعت گزار رکھے، اور تنہائی میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار رکھے۔ یا بنیا میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز، وامر اور حکم دو بالمعروف نیکی کا، ونہا اور روکو عن المنکر برائی سے، وصبر صبر کرو، علاما اوپر اس کے جو ما اصابک جو پہنچے تجھ کو، انا ذالک بے شک یہ من عزم الامور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو، اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نماز بندے کو رب سے جوڑتی ہے۔ عملی چیزوں میں سب سے پہلے انسان نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے۔ امر بالمعروف اور نہیں تو اللہ سے جوڑتی ہے، نیکی کے وہ کام جو لوگ بھی مانتے ہوں، وہ بھی انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا کام کرتے ہوئے تمہیں اذیتیں پہنچیں گی، بے شک یہ بڑا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے اللہ کا دین پہنچانا، نیکی کا کہنا اور برائی سے روکنا اور رکنا، صبر کرنا پڑے گا اس پر، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن کرنا ہے۔
تسعر نہ تم پھیرو خدا کا اپنا گال للناسی لوگوں کے لیے ولا تمشی اور نہ چلو فی الارض زمین میں مرحا اتراتے ہوئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا کل مختال فخور ہر خود پسند فخر جتانے والے کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غرور بالکل پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تکبر کیا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ سے کم تر سمجھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنا کپڑا گھسیٹے گا. کپڑا گھسیٹنے کا کیا فیشن آئے ہیں آج کل، تو اللہ تعالیٰ سخت حدیث ہے کہ اللہ دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف. اللہ تعالیٰ خود پسند کو پسند نہیں کرتا. خود پسند کیا ہوتا ہے؟ اسے جو اچھا لگتا ہے نا وہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا اچھا لگتا ہے. جب دل میں تکبر ہوتا ہے نا تو انسان کے جسم پر بھی نظر آتا ہے. سب سے پہلے چہرے اور پھر رویوں میں نظر آتا ہے. لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کیا کرو کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات اپنے چہرے سے، جسم سے، آنکھوں سے متوجہ ہو کر بات سنا کرتے تھے. یعنی یہاں مراد ہے تکبر سے بات مت کرو. ایک انسان کو دوسرے سے بات کرتے ہوئے بے رخی سے مت پھرا کرو. رتبے امیر لوگ جو ہیں یعنی کہ غریب سے متوجہ ہو کر بات نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے. تواضع کیا ہوتی ہے؟ تواضع اللہ تعالیٰ نے فرمایا اختیار کرو. غریب لوگوں سے ملو، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا، دروازے تک چھوڑ کر آنا. کبھی ان لوگوں سے ملنا نفس نہ مانے، انہوں نے ان سے ملو جنہوں نے ظلم کیا ہے. ایسے میں نفس پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ کر تواضع کا ثبوت دیں. ان لوگوں سے ملنا جو آپ سے نہیں ملنا چاہتے، ان سے ملنا. جب تک ہم اپنے نفس کے مخالف کام نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اطاعت کے لیے تواضع کرنا تو پھر ہم نہیں کر سکیں گے. جن میں یہ خوبی نہ ہوگی تو نیکی کا کام کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کا عمل بدلے تو پہلے اس کو اپنی انا تکبر کو ختم کرنا ہوگا. چال پوری شخصیت کی نا عکاسی کرتی ہے. یہاں بتایا گیا مختال فخورا. مختالن کہتے ہیں گھوڑے کے اندر ہوتی ہے اطراحٹ، وہ نا اطراح کے جو ہے وہ چلتا ہے. تکبر کی حقیقت کچھ نہیں، صرف انسان کا اپنا خیال ہے کہ وہ مختال ہے. جو اپنے خیالوں میں رہے اس نے اپنی خیالی زندگی بنائی ہوئی ہے. فخور فخر سے نکلا یعنی کہ فخر والی چال چلتا ہے گھوڑا. فخار کہتے ہیں مٹکے کو. مٹکے پر ہاتھ مارے نا تو آواز کیسی آتی ہے کیونکہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے. فخور بھی ایسا انسان ہے جو فخر کرتا ہے نا، وہ چھوٹی سی بات پر اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. اپنی خوبیاں بیان کرنا فخر اس کو کہتے ہیں. جو انسان کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہے یعنی کہ فخر اس کی انسان کے پاس ہے کہ وہ جس چیز پر فخر کرے. ہر چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. ہمارا اپنا وجود بھی جو ہم آج وجود کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے ہیں اللہ ہی کی تو دین ہے ساری. تو فخر کس بات کا؟ فخر ہوتا ہے اپنی منہ میاں مٹھو بننا، اپنی بڑائیاں بیان کرنا. یہ کوشش دنیا میں تو فائدہ دے سکتی ہے لیکن اللہ کے ہاں ذلیل کروا دے گی. یہ اپنے آپ میں فخر کرنا، اپنے میاں مٹھو بننا اور اپنی بڑائیاں بیان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے بارے میں بتاؤں، وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہر کمزوری ہے ان کے اندر. اور دوزخی کون ہے؟ جو موٹے تازے ہیں یعنی کہ صحت مند ہیں، غرور ہیں، متکبر ہیں، ہر بات پر جھگڑتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی، جھوٹا بادشاہ، مفلس، تکبر کرنے والا یعنی ہو کچھ بھی نہ لیکن تکبر کر رہا ہے بھئی، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی نہیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو انسان اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تواضع سے کام لینا عاجزی کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے. نجات دینے والی چیزیں ہیں ظاہر باطن سے.
جو انسان کے ظاہر باطن کو پاک کرتے ہیں. خوشی اور غمی میں نا حق کی بات کرنا. دولت مندی فقیری میں میانہ روی اختیار کرنا. دولت مندی بھی ہے تب بھی میانہ روی، فقیری ہے تب بھی میانہ روی. ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ خواہش نفس ہے، حرص ہے لالچ، بخل ہے کنجوسی، آدمی کا اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا ہے، یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. نجات دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ ظاہر باطن سے کیا ہے؟ خوشی غم میں حق کی بات کرنا اور میانہ روی اختیار کرنا. وقصد میانہ روی اختیار کرو، فی مشی کا اپنی چال میں، وغدود پس پست رکھو، من صوتک اپنی آواز میں سے، انا بے شک انکر الاصواتی سب سے ناپسندیدہ آوازوں میں سے، لا صوت الحمیر گدھے کی آواز ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چال میں میانہ روی اختیار کرو، غرور کی چال نہ ہو. آہستگی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آہستگی معقول طریقہ ہے کہ انسان میانہ روی سے جو ہے وہ چلے. اور جو جلد باز ہوگا، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. گفتگو میں بھی انسان کو اعتدال اختیار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بالکل چھوڑ رکھی تھیں: جھگڑا، بحث و مباحثہ، تکبر کرنا، اور جس چیز کام کی نہ ہو، جو چیز کام کی نہیں ہے اس میں مشغول ہی نہیں آپ ہوتے تھے. آپ نے یہ ہمیں کر کے بتایا کہ جھگڑا، بحث و مباحثہ نہیں پڑھنا، تکبر نہیں کرنا، اور وہ چیزیں ہر کام میں جس میں کوئی وجہ نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، اس میں مشغول نہیں ہوتے. پھر آپ نے فرمایا گدھے کی آواز سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بس یہ گزر جائے ذرا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتارے، ہمارے عملوں میں اتارے، ہماری سوچ، ہماری زبان، ہمارے معاملات، ہمارا ظاہر باطن اللہ ویسے بنا دے جیسے اللہ کو پسند ہے. تو اللہ عمل کی توفیق دے، جو غلطی کو تاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ.